والصلاة والسلام على سيد الأنبياء سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون ہر قسم کی تعریف اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام کی ذات گرامی کے لیے درود و سلام ہوں رسول معظم رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ۔ گزشتہ جمعہ ربیع الاول کے حوالے سے ہی ہم نے گوش و گزار کیا تھا۔ آج بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے گفتگو ہوگی۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اولاد آدم میں سب سے زیادہ شان اور مرتبہ عطا کیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم کی ایک روایت ہے جس میں یہ فرمایا کہ ان اللہ اصطفیٰ کنانۃ من ولد اسماعیل، اولاد اسماعیل میں اللہ تعالیٰ نے کنانہ کو اختیار کیا۔ واصطفیٰ قریشا من کنانہ، اور پھر قریش کو کنانہ سے اختیار کیا، اور کنانہ کے لوگ جو ہیں واصطفیٰ من قریش من بنی ہاشم، پھر قریش کو بنی ہاشم سے لیا، واصطفانی من بنی ہاشم، اور پھر میرے اللہ نے بنو ہاشم سے مجھے چنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اولاد آدم میں بہترین خاندان، بہترین قبیلے میں آپ کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ انسانیت کے سلسلے جو آدم علیہ السلام سے چلے تھے، اس سلسلہ کی آپ ایک کڑی ہیں، آپ اولاد آدم میں سے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اولاد آدم سے خارج نہیں کیا جا سکتا۔ جس طرح کے بعض لوگ طرح طرح کے غلط عقیدے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بیان کرتے ہیں، تو انہیں چاہیے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں قرآن کریم کا بھی مطالعہ کریں اور احادیث نبویہ کا بھی مطالعہ کریں، اور پھر جو حق ہے اسے اختیار کریں۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام اس کائنات میں تشریف لائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیر والے دن آپ کی ولادت ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ولد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم الاثنین فی ربیع الاول، آپ پیر کے دن ربیع الاول میں پیدا ہوئے۔ اور پھر ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو فرماتے ہیں، قلت یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، ارأیت صوم یوم الاثنین، آپ یہ جو پیر کا روزہ رکھتے ہیں اس کی حکمت کیا ہے؟ اور بعض روایتوں میں والخمیس کا بھی ذکر آتا ہے کہ جمعرات کو بھی آپ رکھتے ہیں۔ تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے پیر کے دن کے بارے میں فرمایا، ولدت فیہ، اس دن میں پیدا کیا گیا، وانزل علی القرآن، اور اسی دن مجھ پہ قرآن کریم بھی نازل کیا گیا۔ ابو داؤد کی روایت ہے، علامہ البانی نے اس کی تصحیح کی ہے، یہ صحیح روایت ہے۔ تو پیر والے دن کا روزہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے رکھا۔ ہم خوشی منانے والوں کو یہ پیغام دیتے ہیں، آپ خوشی اس طرح سے منائیں جس طرح اللہ کے رسول نے کیا ہے اور جس طرح صحابہ کرام نے کیا ہے۔ ہمیں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں مکمل معلومات ہونی چاہیے، اس لیے کہ ہمارے رسول ہیں۔ لوگ اللہ کے رسول کے بارے میں الگ قسم کے نظریات رکھتے ہیں،
کوئی اللہ کا حصہ قرار دیتے ہیں اور کچھ لوگ آپ کو الہ مانتے ہیں، اور وہی صفات جو اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں مانتے ہیں، اور یہ بالکل باطل اور غلط نظریات ہیں۔ ہمیں ان نظریات سے ہٹنا ہوگا۔ قرآن کریم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے متعلق 4 جگہ پہ لفظ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ذکر ہوا ہے جو آپ کے نام ہے، اور ایک جگہ پہ آپ کا نام احمد آیا ہے۔ ہمیں اپنے نبی کے ناموں کے متعلق بھی جاننا چاہیے۔ لوگوں نے جس طرح کہ ان للہ 99 اسما، اللہ کے 99 نام ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لا کر کے برابر میں کھڑا کر کے کہا کہ اللہ کے رسول کے بھی 99 نام ہیں، اور اپنی طرف سے نام بنا کر کے درج کیے گئے جو کتاب و سنت میں صحیح آپ کے نام ہیں ان کو لیا جائے۔ کچھ ایسے نام ہیں جو آپ کے حقیقی اور صفاتی نام ہیں، انہیں ہمیں قبول کرنا ہے، حد سے تجاوز نہیں کرنا، اس لیے کہ آپ نے خود ہی منع فرما دیا کہ جس طرح نصارہ نے عیسیٰ بن مریم کے بارے میں کیا، لا تطرونی، تو مجھے اس طرح سے نہ کرنا۔ اور ایک روایت میں آپ نے فرمایا ایاکم والغلو، غلو سے بچنا، غلو سے بچنا۔ 4 مقام ہیں قرآن کریم کے جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا ہے۔ پہلا مقام وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ۔ پہلی آیت سورہ آل عمران کی، وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ، اور نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مگر اللہ تعالیٰ کے رسول، آپ سے پہلے بھی رسول گزر چکے ہیں۔ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ، اگر آپ کو طبی موت آ جائے، او قتل، یا آپ کو شہید کر دیا جائے، انقلبتم علی اعقابکم، کیا تم اپنی ایڑیوں کے بل دین سے پھر جاؤ گے؟ اور جو دین سے پھر جائے گا وَمَن يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، وہ اللہ کا کوئی نقصان نہیں کر سکتا۔ تو اس آیت میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق لفظ محمد استعمال ہوا ہے، یہ پہلا مقام۔ دوسرا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ دوسرا سورہ احزاب کے اندر، اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مردوں میں سے کسی کے باپ، لیکن اللہ کے رسول ہیں۔ یہ بات اور اس آیت کے نازل کرنے کا مقصد کیا ہے کہ یہاں پہ یہ بتایا گیا کہ آپ کو آخری نبی، آخری رسول بنا کر کے بھیجا ہے، اور آپ کے جانے کے بعد وہ جو باپ سے بیٹا، بیٹے سے پھر آگے سلسلہ لوگ چلاتے ہیں، اس کا اللہ تعالیٰ نے خاتمہ کر دیا ہے۔ کوئی یہ نہ کہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا تاج آپ کے بیٹے پہ آئے گا، پھر اس کے بعد یہ سلسلہ وراثت چلتا رہے گا۔ رب نے نام لے کر کے باقاعدہ اس بات کا اعلان کیا ہے کہ آپ آخری ہیں، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔
تیسرا مقام والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم. یہ تیسرا مقام بلکہ اللہ نے سورۃ محمد مکمل نازل کی، جس سورت کا نام ہی سورہ محمد رکھا، اور فرمایا کہ جو لوگ ایمان لائے، اچھے کام کیے اور اس پہ ایمان لے کے آئے جو اللہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کیا ہے، وہی حق ہے اللہ کی طرف سے. اور چوتھا مقام اللہ تعالیٰ نے جہاں آپ کا نام لیا، ساتھ میں یہ بھی ذکر کر دیا آپ اور آپ کے صحابہ کا تذکرہ. یہ جو ہم قرآن میں کر رہے ہیں یہ تورات میں بھی ہے، انجیل میں بھی ہے. محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. محمد الرسول اللہ، اللہ نے باقاعدہ نام لیا. اس سورت کے اندر یہ سورہ فتح کی آخری آیات ہے، اور ایک جگہ پہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے احمد کے نام سے بھی ذکر کیا ہے، اور وہ اس جگہ پہ ہے وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ أَحْمَدُ فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ. اس جگہ پہ واضح طور پہ عیسیٰ علیہ السلام نے بشارت دی جو میرے بعد نبی آئے گا اس کا نام احمد ہوگا. اور چند ایسے نام ہیں جن کو خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، صحابہ کرام وہ بیان کرتے ہیں، ائمہ حدیث نے اسے بیان کیا. امام مسلم رحمہ اللہ اور امام احمد اس روایت کو لے کر کے آئے. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا انا محمد، میں محمد ہوں، واحمد، اور میں احمد بھی ہوں، والمکفّا والحاشر. مکفّا وہ ہوتا ہے جو آخر میں آتا ہے، جس کے بعد اور کوئی نہیں ہوتا. والحاشر ونبی الرحمہ ونبی التوبہ. اس کے ساتھ دوسری روایت جبیر بن مطعم کی ہے. پہلی روایت میں ابو موسیٰ اشعری نے تصریح کی تھی یسمى لنا نفسہ، اللہ کے رسول نے خود اپنے نام گنوائے. میں ان ناموں کا ترجمہ اور تفسیر آگے بیان کرتا ہوں، پہلے نام سنیے. نبی علیہ السلام کے صحابی جبیر فرماتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا ان لی اسماء، لوگوں میرے نام ہیں، انا محمد و احمد و انا الماحی الذی یمحو بہ الکفر. میں وہ ہوں، میرے آنے کے ساتھ میرے رب نے کفر کو مٹا دیا. میں وہ نبی ہوں، جب میں آیا اس زمانے میں جاہلیت تھی، اس زمانے میں اللہ کے انکاری لوگ تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت توحید پہ مبنی دعوت، 13 سالہ مکہ کی زندگی جو ہے وہ توحید سے بھری ہوئی زندگی ہے. اس 13 سالہ زندگی میں کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر تکلیف کو برداشت کیا، لیکن اس کے باوجود بھی آپ دعوت دیا کرتے تھے. یارو، ایک طرف وہی لوگ میرے نبی کو امین جانتے تھے، سچا جانتے تھے، اعلیٰ بھی جانتے تھے، اور جب ان سے سوال ہوتا تھا تو وہ کہا کرتے تھے آپ سے بہتر کوئی نہیں ہے. لیکن یہاں تک بھی آیا
کہ ان بدبختوں کی صورتحال یہ تھی کہ ایک دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیت اللہ میں تشریف لائے، آپ نماز پڑھ رہے تھے، ابو جہل اپنے ساتھیوں کے درمیان بیٹھا تھا، کہنے لگا کون جائے گا مکہ کے فلاں محلے کے اندر جو ہے اونٹ ذبح کیا گیا ہے، اس کی اوجڑی کو اٹھا کر کے لے کے آئے۔ کون ایسا بندہ ہے جو جائے اٹھا کے لائے اور آ کر کے آپ کے اوپر رکھ دے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھ رہے ہیں، ایک بدبخت اٹھا اور وہ جاتا ہے اٹھا کے لے کے آتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب سجدے میں ہیں، اس نے پکڑ کے آپ کے اوپر رکھ دی ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ اس واقعے سے یہ استدلال کرتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ نماز پڑھ رہا ہے، حالت نماز میں اس کے اوپر آ کے کوئی بھی چیز گرتی ہے تو اس کی نماز باطل نہیں ہوگی، اس کی نماز باطل نہیں ہوگی، وہ اپنی نماز کو جاری رکھے، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر جب اوجڑی کو لا کر کے ڈالا گیا اس میں گندگی بھی تھی، آپ کے کپڑے بھی خراب ہوئے تھے، لیکن آپ نے اپنے سجدے کو جاری رکھا، حتیٰ کہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو پتہ چلا۔ فاطمہ آئیں، آپ نے زور لگا کے اس کو پیچھے کیا اور کافروں کو جواب دیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ سب تکلیفیں برداشت کیں، لیکن اللہ کے برابر کسی کو برداشت نہیں کیا۔ نبی علیہ السلام کی 13 سالہ زندگی اس بات کا اعلان کرتی ہے کہ اللہ کے لیے ڈٹ جانا ہے، اور جب آپ ڈٹے اس علاقے سے کفر ختم ہوا، حتیٰ کہ آپ نے اعلان کر دیا کہ ہم جن کے اندر بد عقیدہ لوگ ہیں، مشرکین مکہ تو مکہ کیا، ان کا خاتمہ تو ہو گیا، اڑوس پڑوس کے لوگوں کا خاتمہ ہو گیا، بلکہ کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو آ کر کے معافیاں مانگ رہے تھے۔ میرے نبی نے اعلان کیا اخرج الیہود من جزیرۃ العرب، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے، ان کو اس عرب کے علاقے سے نکال دیا جائے، اور ان پہ شدت آپ نے اس لیے اختیار کی، یہ بہت بڑا جرم ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو ملایا جائے، رب کے جز میں سے کسی کو بنایا جائے۔ اسی لیے جو آپ کی پہلی دعوت ہے، آپ دیکھیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت میں صحیح بخاری کی روایت، ابو داؤد کی روایت اور روایتوں میں بھی آتا ہے کہ آپ کی دعوت میں یہ بات ہوا کرتی تھی، جہاں آپ لا الہ الا اللہ کا اقرار کراتے تھے وہاں یہ بھی آتا تھا کہ ان عیسیٰ عبد اللہ و رسولہ، کہو عیسیٰ اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہے، اور مریم کی طرف اللہ نے کلمات کے ساتھ القا کیا، روح پھونکی گئی۔ کوئی یہ نہ کہے کہ مریم نے یہ جو بچہ جنا ہے نعوذ باللہ یہ اللہ کا بیٹا ہے۔ اللہ کے رسول باقاعدہ طور پہ کلمہ پڑھانے والے کو یہ دعوت دیا کرتے تھے، جہاں ہم توحید کی کتابیں پڑھتے ہیں، توحید کا درس دیتے ہیں، اس میں یہ بات کہنی پڑتی ہے ان عیسیٰ عبد اللہ و رسولہ و کلمتہ القاہ الی مریم، کہ اللہ نے یہ کلمات کے القاء کیے تھے مریم صدیقہ کی طرف۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب آئے، آپ نے اس بات کو مٹایا۔ میں بیان کر رہا تھا آپ کے ناموں کا، فرمایا ان الماحی الذی یمحو بہ الکفر، جس کی وجہ سے اللہ نے کفر کو مٹا دیا۔ ان الحاشر الذی یحشر الناس یوم القیامہ علی قدمی، قیامت کے دونوں لوگ اکٹھے ہوں گے میری اتباع میں، میری پیروی میں، لوگ قیامت کے دن آئیں گے۔ وَأَنَا الْعَاقِبُ وَالْعَاقِبُ، خود میرے نبی نے تفسیر بیان کی، وَالْعَاقِبُ الَّذِي لَيْسَ بَعْدَهُ نَبِيٌّ، عاقب وہ ہوتا ہے جس کے بعد کوئی نبی نہیں آتا، کوئی رسول نہیں آتا۔ یہ آپ کے نام احادیثوں کے اندر موجود ہیں۔ یہی ہماری دعوت ہے کہ لوگوں جو اللہ کے رسول نے بتلایا
جو قرآن نے بتلایا، جو قرآن میں آپ کے نام آئے انہی کو قبول کیجئے۔ آپ الامین بھی ہے، آپ کا نام المزمل بھی ہے، المدثر بھی ہے، الرحمہ بھی ہے، اور حدیثوں میں کچھ اور نام المتوکل بھی ہے۔ جب نبی علیہ السلام کے صحابی عبداللہ بن عمر بن عاص سے آپ کے بارے میں پوچھا گیا، بتائیے آپ دوسرے مذہب سے، اہل کتاب سے مسلمان ہوئے ہیں، تو ہمیں بتلائیے ذرا آپ کیا جانتے ہیں اللہ کے رسول کے بارے میں؟ فرمایا پہلی بات تو یہ سن لو، میں وہ جانتا ہوں جو اللہ کے قرآن میں بھی ہے۔ آپ کے نام، آپ کے اسماء، آپ کے اوصاف اللہ نے قرآن میں بیان کیے ہیں، اور انہوں نے یہ آیت پڑھی تھی، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اور یہ بھی پڑھا تھا کہ اللہ نے کہا اپنے محبوب کو، سمیتک المتوکل، میں نے آپ کا نام متوکل رکھا ہے، اللہ پہ توکل کرنے والا۔ سارا جہان ایک طرف، جس کو مرضی پکارے، جس سے مرضی مانگے، لیکن محمد الرسول اللہ مانگے تو ایک رب سے مانگیں، ڈرے تو ایک رب سے ڈریں، کسی سے نہ ڈریں، اللہ پہ توکل کرنے والے۔ اور توکل ہے بھی اس انداز سے کہ نبی علیہ السلام جو ہیں دوران سفر جنگ سے واپسی پہ آپ ایک درخت کے نیچے سو رہے ہیں۔ ایک عرابی جو اس تاڑ میں تھا کہ نبی علیہ السلام مجھے مل جائیں تو میں نعوذ باللہ آپ کو مٹا دوں گا، اس نے دیکھا آپ سو رہے تھے، اس نے آ کر کے تلوار اتاری اور تلوار لے کر کے سامنے کھڑے ہو جاتا ہے، کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتلائیے مجھے میری تلوار سے تجھے کون بچائے گا؟ آپ نے آسمان کی طرف اشارہ کیا، تردد میں نہیں گئے، سوچا نہیں، اللہ کا لفظ زبان سے نکلا اور اس نے کانپنا شروع کیا، تلوار زمین پہ گری۔ پھر آپ نے تلوار اٹھائی، فرمایا مجھے بتا میری تلوار سے تجھے کون بچائے گا؟ وہ کہتا ہے آپ تو بڑے رحم کرنے والے ہیں۔ میرے نبی نے پھر صحابہ کو بلایا، فرمایا آؤ اسے آ کر کے دیکھو یہ کیا کرنے آیا تھا، اور وہ کانپ رہا تھا۔ نبی علیہ السلام نے اسے چھوڑ دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ ایسے نام جو تورات کے اندر بھی موجود ہیں جن کا انکار نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ عبداللہ بن عمر بن عاص فرماتے ہیں کہ ہماری تورات کے اندر آپ کا یہ نام رکھا گیا، آپ متوکل ہیں، آپ المختار ہیں، اور یہ تورات کے الفاظ ہیں، آپ مقیم السنہ، اپنی بات کو اللہ کے لیے منوانے والے تھے، آپ المقدس روح القدس میں سے ہیں۔ یہ تورات کے اندر موجود ہے۔ اور جب انجیل کو ہم دیکھتے ہیں تو انجیل کے اندر ایسے نام آئے، اگرچہ ظاہری الفاظ ہمیں عجیب لگتے تھے، لیکن جب ان کو دیکھا گیا تو پتہ چلا انجیل کیا کہتی ہے۔ آپ کا نام البار قلیت، اور اس کا ترجمہ کیا بنتا ہے؟ الذی یفرق بین الناس، جو لوگوں کے درمیان فرق کر دے، بین الحق والباطل، حق اور باطل کے درمیان جو فرق کر دے، یہ بات انجیل کی ہے۔ لیکن قربان جاؤں، میرے نبی نے خود فرمایا، حضرت جابر کی حدیث ہے، لمبی حدیث ہے، حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام سوئے ہوئے تھے، جات ملائکۃ الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وہو نائم، فرشتے آئے، آپ سو رہے تھے، فقال بعضهم انہ نائم، بعض نے کہا یہ سو رہے ہیں، وقال بعضهم نائم والقلب یقظان، سو رہے ہیں لیکن دل ان کا جاگتا ہے۔ آپ بات کریں، یہ سو رہے ہیں لیکن دل ان کا جاگتا ہے، جو آپ کہیں گے یہ محفوظ کرنے والے ہیں۔ پھر انہوں نے بیان کیا، ان لصاحبکم مثلا، تمہارے ساتھی کی ایک مثال ہے، اور مثال کیا ہے؟ جب یہ بات کہی تو دوسرے فرشتے نے کہا، بھئی پھر تم مثال بیان کرنے لگے ہو،
इन्नहु नाइमुन, ये सोया हुआ है। वो एक जमात ग्रोह कहती है नाइमुन वल कल्बु यक़दानो, बात करो खुद तो सो रहे हैं लेकिन इनका दिल जागता है। फिर मिसाल बयान की गई कि जैसे किसी ने अपना एक घर बनाया हो, फिर एक बंदे को मुकर्रर किया हो कि वो लोगों को दावत दे, आकर के खाना खा लें, आकर के खाना तैयार है, खाना खा लें। फरमाया जिस बंदे ने आपकी इस दावत को कबूल किया, वो घर में आ गया, फ़अकल ताम, उसने खाना खा लिया। अब जिसने आपकी बात को न सुना, उसने खाना नहीं खाया, तो कहने लगे भाई इसकी तफसीर भी तो बयान करो। दूसरा कहता है तफसीर तो बयान करने लगे हो, इन्नहु नाइमुन, भाई ये तो सो रहे हैं, कहानी सोने को छोड़ दो, इसकी तफसीर बयान करो। तो तफसीर बयान होने लगी। गौर करना जरा, अल्लाह ताला ने जो घर बना बैतन हुवल जन्ना, वो जन्नत है। वद्दाई हुआ मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। मन अजाबत दाई, जिसने इस दाई की दावत को कबूल किया, उसने कामयाबी के रास्ते को इख्तियार कर लिया। अजाब अल्लाह, उसने अल्लाह की दावत को कबूल किया। और जिसने मन असा, जिसने इनकार किया, कबूल ना किया, मन असा मुहम्मदन फ़क़द असल्लाह, उसने अल्लाह की नाफरमानी की। व मुहम्मदुन फ़र्क़ुम बैनन नास, व मुहम्मदुन फ़र्क़ुम बैनन नास, लोगों मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो लोगों के दरमियान फ़र्क है। जिसने आपकी बात को माना, उसने अल्लाह की बात को माना। ये बात इंजील के अंदर है। फिर मज़माज़ का लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किया इंजील ने, उसका मतलब ये होता है तय्यबुन, पाकुन, आप भी पाक, आपका शहर भी पाक, जिसको आप तैबा कहा करते थे। मदीना मुनव्वरा के लिए मेरे नबी ने ये अल्फाज इस्तेमाल किए। मैं अर्ज़ कर रहा था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाज़ नाम तौरात में, बाज़ नाम इंजील में, और कुछ नाम कुरान करीम में, कुछ नाम अहादीसों में जो आ जाएं, अहले सुन्नत का अकीदा उसके मुताल्लिक ये है कि वो नाम जो खुद अल्लाह के रसूल अपने बयान करें, उन नामों को उसी तरह कबूल किया जाएगा। जो नाम कुरान में आए उनको उसी तरह कबूल किया जाएगा, जो हदीस में आ जाएं उनको उसी तरह कबूल किया जाएगा। लेकिन हज से तजावुज़ करके आगे ले जाने में, किसी की शान करने में नबी की शान नहीं है। आप वो शान बयान करें जो है, जो नहीं है उसे अगर आप बयान करते हैं तो आप गुलू करते हैं। यार इससे भी बढ़ के कोई शान होगी कि रब खुद कहता है वरफ़अना लका ज़िक्रक, वरफ़अना लका ज़िक्रक, हमने आपके जिक्र को बुलंद कर दिया। इससे भी बढ़ के क्यों हो सकता है? आप अंदाजा करें, जिक्र की जब बात आई, आपके मुकाम और मर्तबे की बात आई, अल्लाह ने इतना मुकाम अता किया है, जहां अल्लाह का नाम लिया जाता है वहां उसके महबूब का नाम भी लिया जाता है। आप देखें, अजान ही को ले लीजिए, सबसे पहले समाट्रा में अजान होती है, और समाट्रा के अंदर जब अजान होती है अल्लाह का नाम लिया जाता है, रसूलुल्लाह का नाम लिया जाता है। इंडोनेशिया में फिर अजान होती है, अल्लाह का नाम लिया जाता है, रसूलुल्लाह का नाम लिया जाता है। मलेशिया में अजान होती है, अल्लाह का नाम लिया जाता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिया जाता है। उससे निकलते हुए आपके श्रीलंका में अजान होती है, अल्लाह का नाम लिया जाता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिया जाता है। इससे अजान चलती हुई आपके सिंध, आपके हिंद के अंदर चली जाती है, और हिंद से घूम के फिर दोबारा आपके सियालकोट में अजान आती है। वहां से चलती हुई कराची से निकलती हुई अजान जब आगे जाती है, फिर यूरोपीय ममालिक में अजान गूंजती है। जब आखिरी मर्तबा अमेरिका में फजर की अजान होती है, उसी टाइम ऐन जोहर का टाइम होता है और समाट्रा में दोबारा अजान कही जाती है। मेरे अल्लाह ने अपने महबूब नबी का इतना आला बाला मुकाम बना दिया,
ہم اس میں غلو نہ کریں، اللہ کے ساتھ مت ملائیں۔ میرے نبی کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کے کچھ احسانات اور کچھ اعزازات ہیں، اور وہ اعزاز صرف اللہ نے اپنے محبوب پیغمبر کو دیے ہیں۔ لوگ اہل حدیث کے بارے میں کہتے ہیں کہ اہل حدیث نبی کے مقام کو نہیں جانتا۔ ہم کہتے ہیں آپ نے قرآن نہیں پڑھا، قرآن پڑھا ہوتا آپ ہم پہ اعتراض نہ کرتے۔ جتنا ہم مقام جانتے ہیں دنیا کا کوئی آدمی نہیں جانتا۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں میرے اللہ نے جو یہ اعزاز دیے ہیں پوری انسانیت کے اندر رب نے کسی کو نہیں دیے، اور میں قرآن پڑھ کے بتاتا ہوں وہ کیا اعزاز ہیں۔ اگر 2 منٹ اوپر چلا جاؤں معافی چاہوں گا، ان اعزازات کو ذرا سمجھ لینا۔ پہلا اعزاز جو اللہ نے دیا ہے ہمارے نبی کو، آپ نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں کہ رب راضی ہو جائے۔ قیامت کا دن ہوگا، میرا رب کیا فرماتا ہے؟ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ اے محبوب پیغمبر، ہم قیامت کو آپ کو وہ عطا کر دیں گے کہ آپ اس پہ راضی ہو جائیں گے۔ یہ اعزاز صرف اللہ نے اپنے آخری نبی کو دیا۔ دوسرا اعزاز، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، کوثر بھی، حوض کوثر بھی اللہ نے اپنے محبوب پیغمبر کو دیا۔ تیسرا اعزاز، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اگر جب تک آپ ان میں ہیں رب آپ کی امت کو کسی عذاب میں مبتلا نہیں کرے گا۔ چوتھا اعزاز یہ ہے، رب کہتا ہے میں بھی ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، میں بھی اپنے نبی پہ درود پڑھتا ہوں، ملائکہ بھی پڑھتے ہیں، ایمان والو تم بھی پڑھو۔ یار اس سے بڑھ کے اور اعزاز کیا ہو سکتا ہے؟ پھر اگر بھی ہم کہیں کہ نہیں اللہ کے حصے میں سے حصہ ہے تو ھذا کفر و طغیان، پھر یہ کفر ہوتا ہے، یہ شرک ہوتا ہے، یہ سرکشی ہوتی ہے۔ اللہ ہمیں اس سے بچائے، کیونکہ آپ کہتے ہوئے گئے ایاکم والغلو، لوگوں غلو سے بچ جانا، غلو سے بچ جانا۔ اللہ مجھے اور آپ کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بقیہ بات انشاءاللہ اگلے جمعے ہوگی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔